الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرما دے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، بالکل بتا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سوال جواب کی کیفیت پیدا فرما دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سننے والا اگلی بات کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنے، اپنی توجہ اس طرف کر لے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی ایسے ہی کیا تو صحابہ کرام نے فرمایا، بالکل بتا دیجئے۔ دو باتیں آپ نے فرمائی، ایک فرمایا تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرما دیں گے۔ صحابہ اس کو سن کر کے چکنے ہو گئے۔ اس کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے، اور وہ 3 اعمال بہت آسان ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ پہلا عمل بتایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ میں سمجھانے کے لیے مطلب بیان کر دوں، سردی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، آدمی کو تھوڑی سی ہلکسی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، دل نہیں کرنا ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، مگر نبی فرما رہے ہیں اس کے باوجود وضو کو مکمل کرے۔ دوسرا عمل بیان کیا، کثرت الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دینا۔ آدمی نماز کے لیے مسجد کو آ رہا ہے، سستی اور کاہلی سے کام نہیں لے رہا، جہاں اذان سنتا ہے اپنے قدم مسجد کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا عمل بتایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ کام کاج میں لگ جاتے ہیں، محنت مزدوری میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسا تو کر نہیں سکتے کہ مسجد ہی میں بیٹھ کر کے اگلی نماز کا انتظار کریں۔ ایک جگہ اس حدیث کے ٹکڑے کا ایک مفہوم لکھا
اور بڑا عجیب و غریب لکھا. کہا کہ آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے چلا جاتا ہے، اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے، محنت مزدوری میں لگا ہے، مگر دل اس کا مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، کب اگلی نماز کا وقت آئے کہ میں اللہ کے گھر کو جاؤں. اس پر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 افراد میں ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا انسان ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کرتا اپنا کام ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، مگر دل مسجد کو اٹکا ہوا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کر تو اپنا کام رہا ہے، دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اس حدیث کے اندر پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. ناپسندیدگی کے باوجود دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا، مگر پھر بھی وضو کو مکمل کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے. وہ دعا محمد کو بھی سکھلائی ہے، ہمیں بھی اللہ سے مانگنے چاہیے. آپ کی دعا یہ تھی اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وضو کے مکمل کرنے کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں نماز کے مکمل کرنے کا، میرا وضو بھی مکمل ہو، میری نماز بھی مکمل ہو. اور تیسرا سوال اے اللہ آپ کی کامل مغفرت مجھے مل جائے. اور چوتھا سوال اے اللہ آپ کی مکمل خوشنودی اور رضا مجھے مل جائے. یہ 4 باتوں کا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے. ہم بھی اللہ سے مانگے. ہم سے بھی وضو نامکمل ہوتا ہے، نماز نامکمل ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں وہ قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ سوال کیا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارا وضو بھی کامل فرما دیں گے، ہماری نماز بھی انشاءاللہ کامل فرما دیں گے. نبی کی کیا ضرورت پڑی تھی یہ سوال کرنے کی؟ آپ تو بخشے بخشائے تھے. امت کو سکھانا تھا کہ امت مانگے، امت اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، آپ امیر المومنین تھے اور تقریباً تہائی دنیا سے زیادہ کے امیر المومنین تھے. ہم تو ایک چھوٹے سے گھر، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹی سی فیکٹری، اس کے مالک بن جائیں تو قدم ہمارے جو ہے زمین پر نہیں ٹکتے، ہم اپنے کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں. اور وہ ایک تہائی دنیا سے زیادہ کے امیر المومنین، اپنے خلافت کے زمانے کی بات ان کے، جب خلیفہ بنے ایک دن لوگوں کو جمع کیا، آؤ. ایک بڑا سا تسلا منگوایا، لوٹے میں پانی منگوایا اور آپ نے وضو کر کے بتایا اور پھر فرمایا یہ وضو جو میں کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح تھا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المؤمنین بنے، آپ اپنے دور خلافت میں لوگوں کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے بھی ایسی تسلا منگوایا، لوٹے میں پانی منگوایا اور اس کے بعد آپ نے وضو کر کے بتایا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرمایا کرتے تھے. ان حضرات کو کیا ضرورت پیش آئی؟ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں
جن حضرات نے، جن صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو نقل کیا ہے یا اکثر حصہ نقل کیا ہے، وہ 13 صحابہ ہیں۔ وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی اس طرح وضو کیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں میں اہتمام پیدا ہو، اس کی اہمیت پیدا ہو جائے اور اس کو اہتمام سے کرنے والے بن جائے۔ اتنا اہتمام فرمایا۔ ہمارے یہاں ہم لوگ سمجھتے ہیں اصل نماز ہے، وضو جیسے تیسے کر لیا، پتہ ہی نہیں چہرہ بھی پورا دھویا نہیں دھویا، ہاتھ بھی پورے دھوئے کہ نہیں دھوئے، پاؤں بھی صحیح سے دھوئے کہ نہیں دھوئے، چلو پڑھو نماز۔ اصل میں ہم نے ایک لفظ سیکھ لیا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے تو اللہ جوتے مارنے والا بھی ہے، اس لیے کہ وضو کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ، اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اور بندے سے قبر میں جو سوالات ہوں گے، سب سے پہلے اس کی پاکی کا سوال ہوگا۔ وضو پاکی میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بندے سے جو سوالات ہوں گے اس میں پہلا سوال بندے سے پاکی کا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد، پہلا سوال بندے سے اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ پاکی کا ہے۔ ہم جان چھڑاتے ہیں، ہم جان چھوڑتے ہیں۔ جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتلائے۔ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا، مسجدوں کو کثرت سے جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ جہاد کا عمل ہے۔ جہاد کتنا مشقت والا عمل ہے، انسان اپنی جان راہ خدا میں دے رہا ہے، اور جہاد کے اندر ایک عمل اس سے بھی بڑا مشقت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کو مثال سے سمجھا دوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مسلمانوں کا لشکر کسی جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، رکے ہوئے ہے، رات کو اعلان کیا جائے کون سا انسان ہے جو اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے رات کے اندھیرے میں پہرا دے گا؟ پورا لشکر سوئے گا اور یہ پہرا دے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، اور اپنی آنکھوں سے سب کو سوتا ہوا دیکھے گا۔ کیا اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں بھی سو جاؤں، میں بھی آرام کر لوں، میں بھی تھکا ہوا ہوں؟ مگر اس وقت چند خوش نصیب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اس لشکر کی حفاظت، اس کی چوکیداری، اس کی ذمہ داری یہ ہمارے اوپر ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اپنے ملک کی سرحد پہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے سے دشمن فائدہ نہ اٹھا لے اور ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اس کو کہتے ہیں فذالکم الرباط، جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کتنا مشقت والا عمل ہے، تو اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہوگی، اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت 3 کام کرنے پر بیان فرما دی کہ دل نہیں کرتا پھر بھی وضو مکمل کرے، مسجد کو کثرت سے جائے، نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرے۔ فرمایا یہ جہاد کا عمل ہے، اس کی فضیلت جہاد والی ہے۔ خود آدمی سوچتا ہے سردی کا زمانہ جب آتا ہے دل نہیں کرتا وضو کرنے کو، کبھی کبھی رات کو فجر میں اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دیتا ہے، کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے دل نہیں کرتا، مگر باہمت آدمی جب اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے اوپر تھوڑی مشقت لے آتا ہے، تو سوچیے اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنے مہربان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنے مہربان ہوں گے۔ جب انسان اپنے وضو کو مکمل نہیں کرتا
ناقص وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، تو پھر نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں جی نماز ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ خیالات ہم کو پریشان کرتے ہیں۔ کبھی ہم بھول جاتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھی، کبھی ہم بھول جاتے ہیں سورت پڑھی نہیں پڑھی، کبھی ہم بھول جاتے ہیں تحیات پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ نماز کے اندر وسوسے خیالات کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے طہارت کو مکمل نہیں کیا۔ اگر ہم طہارت کو مکمل کر لیتے، دیکھیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی، چابی یہ وضو ہے، پاکی ہے۔ اگر ہم چابی سے تالے کو صحیح کھولیں گے نہیں تو اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی اس طہارت کو نماز کی کنجی فرما رہے ہیں۔ جب ہم کنجی سے، چابی سے تالے کو صحیح کھولیں گے تو ہم پھر نماز میں صحیح داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح چابی رکھی ہی نہیں اپنے پاس تو پھر نماز ہماری مکمل کہاں سے ہوگی؟ ہماری نماز پھر ان وسوسوں سے خالی کہاں سے ہوگی؟ ان خطرات سے خالی کہاں ہوگی؟ ہم توجہ سے نماز کہاں پڑھ سکیں گے؟ سردی کا زمانہ آتا ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ الکسی کے شکار ہو جاتے ہیں، جی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، جیسا تیسا وضو کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنی گردن سے، اپنے سر سے ایک بلا کو ڈالنا چاہتا ہے۔ عبادت تو محبت سے کی جاتی ہے۔ کیا محبت ہے؟ اللہ آپ مجھے اتنی نعمتیں دے رہے، اتنی نعمتیں دے رہے، اتنی نعمتیں دے رہے، اتنی نعمتیں دے رہے، اس کے مقابلے میں صرف آپ نے 5 نمازیں مجھ سے مانگی تو ہمیں حیا شرم آنی چاہیے کہ ہم اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں 5 نمازوں کے لیے مکمل وضو بھی نہیں کر رہے اور 5 نمازیں مکمل پڑھ بھی نہیں رہے۔ ہمیں تھوڑی سی حیا شرم آنی چاہیے۔ اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں 5 وقت کی نماز کا وضو مکمل نہ ہو اور 5 وقت کی نماز کامل نہ ہو تو ہم کتنے بڑے ناشکر انسان ہیں۔ اللہ سے تو سب پورا پورا لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب پورا پورا لے رہے ہیں، وہ اللہ دے رہے تو ہم یہ بھی نہیں کہ اللہ بس بہت ہو گئے میرے پاس، لیکن جب اس کی بندگی کا وقت آتا ہے ہم چور بن جاتے ہیں۔ اب ہم پیچھے بھاگتے ہیں، اب ہم پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس لیے دل میں یہ تہیہ کیجئے کہ ہم نے وضو کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے، چاہے کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو، کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، عبادات کے اندر اپنے اوپر مشقت لے کے آئیں۔ جب مشقت لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کتنی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ یہ وضو ہمیں ایسا نہیں ملا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن ہر نبی کی امتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ میں اپنے الفاظ میں حدیث سمجھا رہا ہوں، اپنے الفاظ میں۔ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسا سوال کیا صحابہ نے؟ ہر نبی کے ساتھ امت ہوگی، ہر نبی کی امتیں کھڑی ہوں گی، صفوں میں کھڑی ہوں گی سب کے سب، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں، جو ہم وضو میں دھوتے ہیں، یہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو ملا ہے۔ کتنی محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے، کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اس امت سے۔ کیا فرمایا کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس پر زیور پہنائیں گے، زیور۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے، قرآن میں ہے کہ ہاتھ دھو کوہنیوں تک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ بتایا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کوہنی سے تھوڑے اوپر تک ہاتھ دھونے لگے، بغل کی طرف جانے لگے، اور روایت میں آتا ہے جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو قرآن میں حکم ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں دھوئیں، جو دائیں بائیں ہڈی ہے ہمارے پاؤں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ٹخنے سے اوپر پنڈلی کی طرف جانے لگے، تو ایک شخص انہیں دیکھ رہے تھے، پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ آپ وضو کو بڑھا کر کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو چمکائیں گے یا یہ کہ اس پر زیور پہنائیں گے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی چمک کو بڑھا لوں، زیور کو بڑھا لوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس چمک کو بڑھا لوں کہ قیامت کے دن میرے وضو کے اعضاء زیادہ چمکیں۔ اور ایک ہم ہے کہ جو شریعت نے ہم کو حد دی ہے کہ یہاں تک دو، اس سے بھی ہم کم کر دیتے ہیں۔ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ طہارت ہم نے مکمل نہیں کی ہے، ہماری نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی ہم نہیں سوچتے۔ اچھا کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے، میں اس دوران ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، کوئی سمجھے کہ میں کسی کے خلاف، نہ، صرف سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ سر میں درد ہو جاتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ۔ بھائی کرسی پہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے جس کے لیے رکوع سجدے کا مسئلہ ہے، یا تھوڑا سا سر میں درد ہوا، یا تھوڑا سا بخار ہوا، یا تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، یعنی سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی نماز بھی لولی لنگڑی پیش کریں گے؟ تھوڑا سمجھنا چاہیے، مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا، پھر آپ پڑھیے۔ اپنی عقل سے شریعت پر مت چلیے، اپنی عقل سے شریعت پہ چلیں گے تو عبادتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے کسی پہ ہٹ نہیں کی، میں نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے، سمجھانے کے لیے۔ معذور ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، پر ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا دیا۔ ایک صاحب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو میرے سامنے ان سے کسی نے پوچھا خیریت تو ہے کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب ان کا جواب سنیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے اس لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ تجھے نظر آ رہا ہے کہاں بڑھا ہوا ہے کہاں گھٹا ہوا ہے؟ بس نماز کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، جدھر آئے گھما دو، جدھر آئے جو مرضی میں آیا کرو۔ خدا کے واسطے عبادات کا مذاق مت اڑائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے بیچارے۔ جب آنکھیں خراب ہونے لگی تو معالج کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو چند دن اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے گی، آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا کیا ہوگا؟ کہا جی میری آنکھیں، آپ کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی اگر آپ سجدے کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے، وہ سجدے سے نماز پڑھنے لگے۔ کہا اس نماز کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لے رہے ہیں تو لے رہے، مجھے کیا ہے، اس نے دی تھی وہی لے رہا ہے، مگر میں زمین پر سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ میں زمین پر سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تھوڑی سی مشقت اپنے اوپر لانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو فرائض نماز ہے، فرض نماز ہے، یہ ہم کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑی مشقت ہو، اللہ کو پیار آئے گا۔ لیکن جو بیچارے معذور ہیں، جو رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کو ڈاکٹر نے منع کیا، وہ الگ بات ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ بیچارے معذور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذر میں بیٹھنے کی وجہ سے بھی پورا ثواب دے رہے ہیں۔ عذر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا
کہ ہمارے یہاں ہر آدمی ان عبادات میں اپنی عقل سے چلتا ہے، اپنی عقل سے مت چلیے، کسی سے پوچھیے۔ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو معلوم کر کر کے اپنے معاملات پورے کرتے ہیں، اپنی عبادات پورے کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ایسے بھی ہیں۔ لیکن ہم جیسے سست اور کاہل وہ اپنے سر سے بلا ٹالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بس یہ بلا کسی طرح ٹل جائے، یہ بلا کسی طرح ٹل جائے، بلا نہیں ٹالنی۔ تو اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے۔ ہمارے یہاں سردی آتی ہے، ہم نے کپڑے کے موزے پہنے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بھی مسا کرتے ہیں، یہ شریعت میں نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہوتا، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ یہ جو ہم کپڑے کے موزے پہن کے ڈھونڈتے ہیں، اس پہ مسا کرتے ہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں، وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہے جی؟ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، چمڑے کے موزے پہنے ہو آپ، اس پہ مسا کریں، شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، ان کپڑوں کے موزے پہ آپ کو چھوٹ نہیں دی ہے۔ ان کپڑوں کے موزے پر آپ کو چھوٹ نہیں ملی، چمڑے کے موزے پر ملی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں چمڑے کے موزے، اور چمڑے کے موزے پر مسا کیا ہے، کپڑے کے موزے پر مسا نہیں کیا ہے۔ ہم جیسے موزے پہنتے ہیں یہ نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ موزے نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ وضو کیسے مکمل کریں؟ کوشش کریں وضو کرتے وقت ہم قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، جہاں سہولت ہو، جہاں سہولت ہو۔ نہیں ہے وضو ہو جائے گا، لیکن ادب ہے، ایک ادب ہے، سر ڈھانپ کر کے وضو کریں۔ ہم سر ننگا کر دیتے ہیں، یہ بھی ادب ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے وضو ہو جائے گا، لیکن ایک ادب ہے اس کا۔ وضو سے پہلے مسواک کریں۔ کیا ہوتا ہے؟ جس وضو میں مسواک کی جاتی ہے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے تو بغیر مسواک والے وضو سے 70 گنا فضیلت بڑھا دیتا ہے۔ یہ مسواک کرنا، آپ نے ایک وضو میں مسواک کی اور نماز پڑھی، اور ایک وہ نماز ہے جو بغیر مسواک والے وضو سے پڑھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو مسواک والا وضو ہے اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے 70 گنا فضیلت بڑھ جائے گی، 70 گنا۔ ایک جگہ لکھا ہے یہ جو مسواک کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دلاتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ مسواک کر کے وضو کرنے والے کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیسا پیارا عمل ہے مسواک کرنا، اپنی جیب میں رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو، یہ جو سفید رنگ کی مسواک، ایک تو کالی ہوتی نا جس کا برج جو زیتون کو تھی، وہ نہیں، دوسری پیلی والی پیلو، کنت اختبئ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکا من عراق، پیلو کی مسواک تلاش کر کے لا کے اللہ کے نبی کو دیتا تھا، تلاش کر کے لا کے دیتا تھا۔ زیتون کی مسواک بھی آپ نے کی، یہ جو کالے رنگ کی ہوتی مانا نہیں ہے، وہ آپ نے کی، لیکن اکثر آپ پیلو کی مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آدمی اب اللہ کا نام لے، بسم اللہ، لیکن خیال کرے ہمارے جب واش روم میں وضو کیا جاتا ہے وہاں زبان سے کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر منع ہے۔ جیسے اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، وہاں پہ وضو کر رہا ہے، بیسن پہ وضو کر رہا ہے، اسی اٹیچ باتھ کے اندر، واش روم کے اندر زبان سے نہیں، دل میں پڑھے، دل میں پتہ چلا جی آج سن لیا اور ہم واش روم میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر منع ہے، وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہاں منع کر دیے گئے، وہاں ذکر نہیں کر سکتے، دل میں کرے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن واش روم سے باہر بیٹھے ہیں، صحن میں بیٹھے ہیں، وضو خانے میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، آپ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ اللہ کا نام لیں. بعض بزرگ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو میں عربی نہیں بتاتا ہوں، اردو میں بتاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. جب وضو شروع کرنا ہوتا ہے یعنی ہاتھ جب دھوتے ہیں اس سے پہلے پڑھتے تھے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو دین اسلام پہ رکھا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہو، ساری تعریف اس کے لیے ہے جس نے ہم کو دین اسلام پہ رکھا ہے. پھر جب ہاتھ دھوتے تو پڑھتے اللہ ان ہاتھوں میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، خیر عطا فرما. اللہ ہلاکت سے، نحوست سے ان ہاتھوں کو دور رکھ. کیسی پیاری پیاری باتیں. یہ بزرگ جو ہے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور جب کلی ہاتھ پہلے 3 مرتبہ یہ گٹے تک دھوتے ہیں، جو ہماری یہ پونچھ کہلاتی ہے، یہاں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح. اچھا کچھ لوگ خیال نہیں کرتے، کبھی کلر کر کے آتے ہیں ناخنوں میں، چمڑی میں رنگ پھنسا ہوتا ہے، پینٹ، لوگ اس کو ہٹانا بھی گوارا نہیں کرتے، یا ایسا کام کرتے ہیں جو زمین اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی ٹھوس چیز لگ جاتی ہے، ایلفی لگ جاتی ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے، چل لے، وضو نہیں ہوتا اس سے. یہ پینٹ لگائے ہٹانا پڑے گا. ایسی چیز ہاتھوں میں لگی ہو جو ہاتھ کی جلد کے تک پانی نہ پہنچنے دے، اس سے وضو نہیں ہوتا. اگر ایسی چیز لگی ہے کہ وہ گیلی ہو کر کے بھی چمڑی کو گیلی کر رہی ہے، کوئی مسئلہ، جیسے روئی تاگا گیلا ہوگا وہ بھی چمڑی کو گیلا کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس کا جسم بن جاتا ہے، جو کھال تک پانی پہنچنے کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، اس سے وضو نہیں ہوگا. اور اگر جسم پر کہیں ایسی جگہ لگا ہو اور غسل لازم ہو گیا ہے تو غسل بھی نہیں ہوگا، ناپاکی میں ڈوب رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. کبھی پینٹ لگا ہوتا ہے کلر، کبھی کوئی ایسی ایلفی لگی ہوتی ہے، کوئی اور ایسی چیز، لوگ وضو کر رہے ہیں، بس اللہ قبول کرنے والا ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا. اس کو اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا. ایسا محنت مشقت کرنے والا آدمی وضو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے، پھر اہتمام سے 3 مرتبہ کلی کرے. غرارے نہیں ہے، کلی ہے. اور جب روزہ ہو تو اس میں بھی خیال کرے کہ بے احتیاطی میں منہ میں پانی نہ چلا جائے. روزے کی حالت میں جب وضو کریں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں تو روزے کا خیال کرنا ہے. بے خیالی میں پانی چلا گیا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بزرگ کلی کرتے وقت یہ پڑھا کرتے تھے، اللہ اس منہ سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. پھر ناک میں اچھی طرح پانی داخل کرے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھی طرح صاف کرے. وہ بزرگ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ اس ناک کو جنت کی خوشبو سنگھائیے گا، اسے جہنم کی بدبو نہ سنگھائیے گا. یہ دعائیں بزرگوں سے اس طرح وضو میں منقول ہیں. پھر میں بات کہہ رہا ہوں، اٹیچ باتھ روم میں وضو کرتے وقت، وہاں کے بیسن پر وضو کرتے وقت زبان سے نہیں پڑھنی، دل میں خیال کریں، دل میں خیال کریں. چہرہ دھوتے، چہرہ کہاں سے دھوتے ہیں؟ عام طور پر جو آدمی کے پیشانی کے پاس سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور جو ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے، جو داڑھی چہرے کے حد کے اندر داخل ہے اس کو بھی دھونا ہے، اور جو لٹک رہی ہے اس پر گیلا ہاتھ پھیر دینا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے. جو چہرے کے حد کے اندر، جو ہڈی کے اوپر بال ہے اس کو تو دھونا ہے، اور جو لٹک رہے ہیں اس پر گیلا ہاتھ پھیر دینا ہے. کتنا آسان طریقہ ہے. وہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن آپ لوگوں کے چہروں کو منور فرمائیں گے، میرے چہرے کو بھی منور فرما دیجیے گا. اور قرآن میں بھی یہ پارے 4، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کا چہرہ پر رونق فرما دیں گے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنی تک۔ اچھا، عام طور پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جب ہاتھ دھونا شروع کرتے ہیں شروع کوہنی سے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، انگلیوں سے شروع کرنا چاہیے۔ انگلی سے آپ کلائی تک، کلائی سے آپ کوہنی تک جائیں، الٹا نہ آئیں، الٹا نہ آئیں۔ جب ہاتھ دھوئیں تو اس وقت بزرگ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن جب آپ نامہ اعمال دیں گے تو سیدھے ہاتھ میں ہم کو دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دیں۔ جب الٹا ہاتھ دھوتے، جیسے سیدھا ہاتھ دھویا ایسے الٹا ہاتھ دھونا ہے، تو پڑھا کرتے تھے اے اللہ الٹے ہاتھ میں، اور ایک جگہ پر قرآن میں یہ الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوگا اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو نامہ اعمال اس میں دیں گے۔ تو وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس الٹے ہاتھ میں نہ پیٹھ کے پیچھے ہمارا نامہ اعمال دیجیے گا۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ پھر سر کا مسح ہے، پورے سر کا مکمل مسح کرنا بہت اچھا ہے۔ جہاں پیشانی ہے وہیں سے آپ شروع کریں، گدی تک ہاتھ لے جائیں۔ پھر یہ جو سر کا دایاں بایاں ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرے۔ وہ بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس ہمارے سر کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے گا۔ اس کے بعد کان کا مسح ہے، اندر کی سلوٹیں اور باہر کا حصہ اسے انگلیوں سے مسح اس کا کیجیے۔ اور اس کے بعد دونوں پاؤں دھونے ہیں، انگلیوں سے شروع کرنے ہیں اور ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ اس وقت وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کل قیامت میں پل صراط سے چلنا ہے، آپ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اے اللہ ہمارے یہ قدم پل صراط کے اوپر ڈگمگا نہ جائیں، یہ ہل نہ جائیں، ثابت قدم رہیں، مضبوط رہیں، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے گا۔ یہ پڑھتے ہوئے وضو کریں، دیکھیں پھر نماز میں کیسا مزہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے، ایک مرتبہ ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی داخل ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں آ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ آ کر بیٹھنے لگے تو ان کے کان کے اندر یہ بات پڑی کہ جو آدمی وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے تحیۃ الوضو، لیکن خیال کیجئے گا مکروہ وقت نہ ہو اور ممنوع وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کیا ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، سورج کا طلوع، زوال اور غروب یہ منع ہے، اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی نے فرمایا جو وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کتنی پیاری بات بتائی۔ حضرت فاروق اعظم قریب میں تھے، کہا کہ اس سے پہلے جو اللہ کے نبی نے بات بتائی وہ اس سے بھی بڑی عمدہ ہے۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ کیا بتائی؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو فرمائے نا جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ذخیرہ احادیث میں ایسی بشارت اپنی امت کو 4 جگہ پر دی ہے، اس میں سے ایک یہ وضو کی بات ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی خوشخبری کہ بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، 4 جگہ پر ہے، 4 جگہ پر، اس میں سے ایک یہ وضو کی بات ہے۔ تو جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ بھی نبی سے ثابت ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے،
میرے گھر میں برکتیں دیجئے، وسع وسیع کر دیجئے، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی بات ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں نبی نے سکھائی ہیں۔